पाक भारत टेंशन में इस वक्त अहम खबर जो मंजर आम पे है वो भारतीय बहरिया का जदीद तरीन जंगी जहाज आईएनएस सारत ने कामयाब मिसाइल टेस्ट किया। तारीख 29 अप्रैल 2024 की। मुकाम था बहेरा अरब का। भारतीय बहरिया यानी इंडियन नेवी के जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सारत ने बहेरा अरब में मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSAM का कामयाब तजर्बा किया और इस मिसाइल को इसराइल की इश्तराक से तैयार किया गया और ये 70 किलोमीटर तक के फासले पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन अभी इसका जवाब आना बाकी था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, भारत के मिसाइल की कारकर्दगी क्या है? ये मिसाइल जो है ये समंदर की सतह के करीब से परवाज करने वाले हदफ सी स्किमिंग टारगेट को कामयाबी से तबाह करने की सलाहियत रखता है, जो क्लेम किया जा रहा है, जो बहरी जहाज़ों को दुश्मन के मिसाइल्स और हवाई हमलों से बचाने के लिए इंतहाई अहम किरदार जा रहा है। आईएनएस सारत की अगर खुसूसियात की बात करें तो भारतीय मीडिया और भारतीय जो बहरिया है वो ये क्लेम करती है कि ये जहाज़ जो है ये जनवरी 2025 में बहरिया में शामिल किया गया था और विशाखापट्टनम क्लास का ये चौथा जदीद तरीन डिस्ट्रॉयर है। मकामी तौर पे 75% इसे तैयार किया गया, जिसमें AI से लैस निज़ाम शामिल किया गया और इसका बड़ा वावेला मचाया गया। जी देखें जी, पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन बढ़ी है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर दरअंदाजी की है, उन्होंने हमारे बंदे मार दिए हैं, अब हम मारेंगे। तो ये मुकाबला हम कर रहे हैं। ये ब्रह्मोस और बारक 8 मिसाइल जैसे हथियारों से मुसल्ला है और इसे कसीरुल जहती जंग यानी मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए मौसर समझा जाता है। जदीद तरीन रेडार इसके अंदर मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस बताया गया और बताया गया जी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये जहाज जदीद तरीन छुपने की टेक्नोलॉजी यानी स्टेल्थ का इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के रेडार पे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब हम देंगे इसका जवाब, अब हम देंगे पहलगाम वाले मामले का जवाब, हालांकि जिसमें हमारा हाथ ही नहीं था। आगे चल के बात करूंगा कि उसमें लूप होल्स क्या छोड़े जो दुनिया के सामने आया हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त किस तैयारी में है कि जो भारत के सर पे सवार है। ये जो आज टेस्ट किया गया भारतीय बहरिया की हवाई और मिसाइल दिफाई सलाहियतों में इजाफे के हवाले से था। खत्ते में जो बढ़ता हुआ तनाव है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ, उधर चीन के साथ भी पंगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव के पेश नज़र ये मिसाइल भारत की बहरी ताकत को मजीद मजबूत बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। बारक 8 मिसाइल जो है इसकी कामयाबी से भारत समझता है कि जो दुश्मन के जंगी तैयारे यानी हमारे और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल है उसको रोकने के भारत काबिल हो चुका है। आईएनएस सारत का अगर पस मंजर देखें, इस जंगी जहाज का नाम गुजरात के शहर सारत के नाम पे रखा गया। ये मल्टी डोमेन वारफेयर के लिए तैयार किया गया है। समंदर, हवा, ज़मीनी हदफों पे हमला करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब था, हालांकि वो जवाब नहीं था, मामूल का काम था, लेकिन वो जो जवाब है और इस वक्त जो हिकमत अमली अपनाई गई है और भारतीय मीडिया चीख चीख के जिसको पुकार रहा है कि ये हो गया, फलां हो गया, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर दी गई, इतने हथियार जो हैं उनको कमर बस्ता कर लिया गया, इतने हदफ लॉक करके वो बैठे हुए हैं, वो बदअमनी फैलाना चाहते हैं खत्ते में। भारतीय बहरिया ने आईएनएस सारत को जल्द ही बहेरा अरब और बहरे हिंद में बाकायदा मशकों में हिस्सा लेने के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया और इसे भारत की बहरी ताकत करार दिया गया। नतीजा इसका क्या निकला? भारत के मुताबिक नतीजा यह निकला कि यह कामयाब मिसाइल टेस्ट भारत की जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी और बहरी सलाहियतों को जाहिर करता है और पाकिस्तान का सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा जो था उसकी इत्तला जब भारत तक पहुंची तो खलबली मच गई। वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने मिसाइल एक्टिव कर दिए। वो ये कह रहे हैं हमारे पानियों के करीब ये जो है इन्होंने मिसाइल का तजर्बा किया है। वो ये कह रहे हैं अब ये बदअमनी फैलाना चाहते हैं। अब उनके मुताबिक LOC के ऊपर भी बेशुमार पाकिस्तान ने फौज जो है उसको मुतहर्रिक कर लिया है। पाकिस्तान में मिसाइल जो है उस पर टाकी शाकी मार ली गई है और उसको जो है वो टारगेट उनके लॉक कर लिए गए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल का तजर्बा हुआ है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल। इस मिसाइल टेस्ट का जो ऐलान था उस ऐलान से पहले ही भारत के पसीने छूटना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान ने बहरिया और फजाइया की मुश्तरका मशकों के तहत अपने साहिल के करीब सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल के तजर्बे का ऐलान किया और ये इत्तला नोटिफिकेशन टू मैरीन्स के जरिए जारी की गई, जिसे नोटमैर कहा जाता है।
جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ٹیسٹ 24 سے 25 اپریل کو کراچی کے ساحلی علاقے میں کیا جائے گا۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو بھارت میں بیٹھ کے اس کے ممکنہ اقسام کے بارے میں باتیں ہونے لگیں، ایکسپرٹس باتیں کرنے لگے، اس کی جو تفصیلات منظر عام پہ آئیں، پھر یہ کہا گیا کہ بابر 3 کروز میزائل جیسی اس کی قسم ہے جس کی رینج 450 سے 700 کلومیٹر ہے، جو بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ نصر میزائل بھی ہو سکتا ہے جس کی رینج 60 سے 70 کلومیٹر ہے، جو ٹیکٹیکل سطح پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا غوری یا شاہین میزائل، جو پاکستان کے اسٹریٹجک میزائل پروگرام کا حصہ ہے۔ پھر تجربے کے مقصد کے اوپر باتیں ہونے لگیں کہ بحری دفاعی صلاحیتوں کو جانچنا نہیں ہے، یہ مقامی طور پہ تیار کردہ میزائل سسٹمز کی کارکردگی کو پرکھنا بھی نہیں ہے، یہ علاقائی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی نہیں ہے۔ یہ سیدھا بھارت کو، یعنی ہم کو یہ پیغام ہے، بھارتی میڈیا جو چیختا چلاتا رہا ہے، ہم کو یہ پیغام ہے کہ دیکھ لو، ایک طرف ہم نے وہ حملہ کیا، دوسری طرف یہ بھی کریں گے۔ ایک طرف وہ جو لوپ ہولز چھوڑے، آپ نے ایک ڈرامہ رچایا، اس کے لوپ ہولز چھوڑے، اب اس کے بعد باتیں یہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بہت چھوٹی چیز ہے جو آپ نے ابھی جس کے اوپر آپ تھر تھر آنا شروع ہو گئے کہ تجربے کے دوران بحری اور فضائی حدود کو محفوظ بنایا گیا ہے، تجارتی بحری جہازوں اور ماہی گیروں کو ممنوعہ زون سے دور رہنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے اوپر اگر علاقائی رد عمل پہ بات کریں، اگر ہم بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، نقص امن کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو بھارت نے ہی صرف اپنی بحریہ کو الرٹ کیا، کیونکہ یہ تجربہ اس کے خصوصی اقتصادی زون کے قریب ہوا ہے۔ بین الاقوامی رد عمل اگر آپ دیکھیں، امریکہ اور چین سمیت دیگر ممالک نے اس تجربے پہ کوئی بیان نہیں جاری کیا، کیونکہ یہ پاکستان کے اپنی ایز کے اندر ہوا ہے، اپنے پانیوں میں، اپنے زون کے اندر ہوا ہے۔ یہ تجربہ پاکستان کی فل سپیکٹرم ڈیٹرننس پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد کیا تھا کہ ہر قسم کے خطرے کے خلاف رد عمل کی صلاحیت کو برقرار رکھنا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس وقت نازک ہو چکے ہیں، کیونکہ بھارت کو خدشات ہیں۔ بھارت نے کیا ایک تو فالس فلیگ آپریشن کیا خود ہی اپنے ہی ملک کے اندر، اور پھر اس کا ملبہ ہمارے اوپر ڈالا۔ فالس فلیگ کیوں ہے، ایک سوال ہے۔ اس کے بارے میں اطلاعات یہ آتی ہیں کہ پاکستان میں ایک جگہ پر رابطہ کیا ہے انہوں نے، جس شخص کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس شخص کی انہوں نے تصویر اٹھائی فیس بک سے، اس کے ساتھ ایک اور بچہ تھا، اس کو اپروچ کیا گیا، اس کو میسیجز کیے گئے، اور ایک شخص نے مسلمان بن کے میسیجز کیے ہیں، اور اس نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ سیف اللہ قصوری صاحب جو ہیں جی، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اگر مجھے ٹاسک دیں تو میں 200 بندہ بھارت کے اندر اکٹھا کر سکتا ہوں، بھارت میں جس جگہ آپ چاہیں کھلبلی مچا دیں گے۔ تو آگے سے اس لڑکے نے جواب دیا کہ قصوری صاحب کا تو اس طرح کا لین دین کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو شریف آدمی ہے۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ یہ جو پہلگام کے اندر کیا ہے یہ بھی تو انہوں نے ہی کروایا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، انہوں نے نہیں کروایا، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ کہتا ہے جی اگر تو یہ انہوں نے کرایا تو بڑے اچھے آدمی ہیں، جو بھارت سے کانٹیکٹ کر رہا ہے بندہ کہتا ہے اگر انہوں نے کروایا تو بڑے اچھے آدمی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں کروایا تو ان جیسا فضول آدمی کوئی نہیں ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم بھارت کے اندر جس جگہ پہ آپ کہیں گے ہم تباہی مچا کے رکھ دیں گے۔ اب یہ وہاں سے معلوم پڑتا ہے کوئی مسلمان نہیں جس نے رابطہ کیا، را کا آدمی ہے جس نے رابطہ کیا، اور ایک فیک آئی ڈی بنا کے رابطہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پہلگام جو ایل او سی سے 400 کلومیٹر دور ہے، راستے میں تقریباً 112 چیک پوسٹ پڑتی ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اپنے لوگوں کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، جس کے مطابق ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کا سفر کرنا ہو تو ہمیں 12 کے قریب یا 8 کے قریب چیک پوسٹیں جو ہیں وہ گزرنا پڑتی ہیں۔ تو یہ پھر آتشی اسلحہ ساتھ لے کے، بڑا ایمونیشن ساتھ لے کے اس جگہ تک پہنچتے ہیں جس جگہ پہ یہ اپنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں، اس کے قریب کچھ گزوں کے فاصلے کے اوپر ان کی 2 اہم بیسز موجود ہیں۔ تو اس جگہ پہ جہاں پہ ریڈ زون جسے سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی جا کے غیر ملکی سیاحوں کو ٹارگٹ کرے اور پھر واپس بھی پہنچ جائے ان چیک پوسٹوں سے گزرتا ہوا بھی، تو یہ تو سب سے پہلے آپ کا سیکیورٹی ایسا بریچ ہوا۔ ملبہ ہم پہ ڈالنے کی بجائے خود سوچیں، اگر تو یہ آپ نے نہیں کیا تو خود سوچیں کہ یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہے، اور اگر یہ سیکیورٹی بریچ ہے ہی نہیں، آپ کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے، تو کچھ نہ کچھ تو مواد ایسا بنا لیتے ہیں کہ پھر وہ 2 لوگ جو اٹھ کے
وہ سوشل میڈیا پہ بتانا شروع ہو گئے کہ ہمیں تو پورے بھارتی میڈیا کے اوپر مرا ہوا قرار دے دیا گیا, ہم تو جیتے جاگتے ہیں, زندہ ہیں. تو پھر ان کو ہی سمجھا لیتے کہ بھائی صاحب بولنا نہیں ہے اتنے وقت میں کہ جب تک یہ بیانیہ نہ بن جائے. تو اس وقت اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں ہائی الرٹ ضرور ہے. پاکستان کے اندر بھرپور تیاری ہے اپنے دفاع کی, تمام میزائل تیار ہیں, پاکستان کا ڈیفنس سسٹم تیار ہے. ہر حملے کا جواب ایسا دیا جائے گا کہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے یہ کیا. پاکستان پہلا حملہ کرنے والوں میں سے نہیں. اگر یہ بات ہے کہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں, صحیح ہے. اگر یہ بات ہے کہ آرمی حرکت میں ہے, صحیح ہے. اگر یہ بات ہے کہ پاک فضائیہ جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے, صحیح ہے. اگر یہ بات ہے کہ LOC کے اوپر نقل و حرکت بڑھ گئی ہے, صحیح ہے. اگر یہ بات ہے کہ تمام آرمی, نیوی اور فضائیہ کو اس وقت سٹینڈ بائی کے اوپر رکھا گیا ہے اور تمام لوگوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں اور اینٹی میزل ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر کے اس کے جو اشارے ہیں وہ بھی سیدھے کر لیے گئے ہیں, صحیح ہے. پاکستان نے اپنی فضائی حدود کو بند کیا ہے اور کسی بھی بھارتی طیارے کے گزرنے کے چکر میں اس کو تباہ کرنے کا اندیا دیا ہے, صحیح ہے. پاکستان کے پاس ایسا ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو چائنا نے اپنے بارڈر پہ لگا رکھا ہے, بھارت کے بارڈر کے اوپر. وہی ڈیفنس سسٹم ہم نے ان سے لیا. یہ الگ بات کہ اس کی رینج زیادہ ہے, اس کی کم, کام تو وہی کرتا ہے. رینج تک تو اس نے آنا ہی آنا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خلا میں ہی ٹارگٹ کر لینا. رینج تک تو آنا ہے. اور ہمارے میزائلوں کی ٹیکنالوجی سے بھی آپ کو واقفیت رکھتے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم تو وہ ملک ہیں کہ جو بھی کام کر بھی نہ رہے ہوں تو امریکہ ویسے ہی پابندی لگا دیتا ہے کہ یہ ایسا کوئی نہ کوئی تو چیز بنا رہے ہوں گے جو ہم کو ٹارگٹ کر سکے, جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکے. تو جب امریکہ اس خدشے کے پیش نظر ہم پہ پابندیاں لگاتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ دفاع ہمارا مضبوط ہے اور وہ مضبوط ہی رہے گا. ہائی الرٹ ہے جواب دینے کو, خود سے کچھ نہیں کرنے کو. اور دوسری بات رہی سنتاس معاہدے کی, تو سنتاس معاہدے کو رکھیے ایک سائڈ پہ. بین الاقوامی قوانین یہ بتاتے ہیں کہ جو اپر ہینڈ پہ ممالک ہوتے ہیں وہ لوئر ہینڈ والوں کا پانی روک نہیں سکتے. سنتاس کو سائڈ پہ رکھ کے کریں. اور اگر آپ یہی بیانیہ اپنانا چاہتے ہیں اور ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے برہم پترا جو ہے وہ دریا جو چین سے آتا ہے, چین اپر ہینڈ پہ ہے, آپ کی 35% زراعت اس کے اوپر ہے. اور چین اگر اس کا پانی روک لے, چین سے بھی تو ہم بات کریں گے, چین اگر اس کا پانی روک لے, یہی ٹرینڈ سیٹ جو آپ نے کیا ہوا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر, تو کیا بھگتنا پڑے گا. دوسری بات یہ 4 نالے ایسے ہیں جہاں سے آپ کا ویسٹ پاکستان آتا ہے اور سنتاس معاہدے کے تحت ہم اسے روک نہیں سکتے تھے. اگر ہم وہ روکنا شروع کر دیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا بنے گا. تو اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کیجیے گا, جواب تگڑا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.